ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خطبے کا سننا واجب ہے، جو جہاں ہے بیٹھ جائے۔ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جہاں بھی بیٹھ جاؤ سکون سے بات سن لو، پھر اپنی جگہ چلے جانا۔ یہ آنے جانے والوں کو تھوڑا سا پاؤں پر ہاتھ لگا کے ان کو روک لو، بھائی کہاں جا رہے ہو، بٹھا دو ان کو پیار سے۔ ماشاءاللہ پورا بڑا مجمع سب کے سب بڑے ادب کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ بھائی اس میں ایکو ہے کیا؟ ایکو تو نہیں ہے؟ تھوڑی آواز کم رکھو، بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے ہمارا، صرف کرسی پہ بیان کرنے والے کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ جو آپ سن رہے ہیں آپ کے بھی ذمے ہے کہ ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کو سمجھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں اور موت آ جائے، اس لیے کہ موت تو آنی ہے۔ آواز کم کرو، دیکھو بہت آواز ہے، اتنا زور سے شور ہونا ضروری نہیں ہے، سب کو آواز آ جائے بس کافی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے باقی نہیں رہ سکتے، اللہ نے باقی رکھا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنی بڑی تعداد دنیا میں انسانوں کی آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اس لیے اللہ کا صاف اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے کیے کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا، جہنم سے اس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی آدمی کامیاب ہے۔ ہم اور آپ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اچھا عمدہ مکان ہو، اونچا مکان ہو، قیمتی سواری ہو، مہنگے کھانے کپڑے برتن لباس ہو تو ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک مذہب ہے جو اللہ نے متعین کیا، وہ اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے صاف اعلان کر دیا اگر تمہاری زندگیوں میں اسلام ہے تو اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ نبی کے اولاد ہو، نبی کی بیویاں ہو، نبی کے چچا ہو، نبی کے ابا ہو، نبی کے رشتہ دار ہو، اگر ان کی زندگی میں یہ اسلام نہیں تو وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ ایسی بربادی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنایا، اس اللہ نے اس کو بنا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت سے چیزیں بنی ہیں۔ کوئی مخلوق اپنی مرضی سے نہیں بنی، کسی مخلوق کو اختیار نہیں، کسی مخلوق میں قدرت نہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے اللہ نے سورج بنایا تو ہے لیکن سورج بنا کے چھوڑ دیا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے سورج روشنی دے رہا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ قدرت سورج میں آ گئی اور اللہ کا حکم ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ چاند و سورج اللہ کے امر سے چل رہے ہیں، سورج اپنی مرضی سے نہیں، چاند اپنی مرضی سے نہیں۔ بادل سے بارش کا برسنا ہم سمجھ رہے ہیں بادل اللہ نے بنا دیا، مسلمان یہ سمجھ رہا ہے بادل اللہ نے بنا دیا۔ اب بادل کو اختیار ہے، جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے برسے، یہ دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ درخت اللہ نے بنایا، اب قدرت درخت میں چلی گئی، اب جب چاہے درخت پھل دے دے، حالانکہ پھل نہیں دیتا ہر وقت۔ ایسی گائے بھینس بکری کے تھن میں اللہ کی قدرت چلی گئی، تھن اللہ نے بنایا، اب جب چاہے دودھ دے دے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں کی چھاتی میں اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ ماں جب چاہے دودھ دے دے، زمین جب چاہے غلہ دے دے۔ یہ سمجھنا ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے اجتماع ہے، اسی کے لیے یہ بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے یہ کوشش ہے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اس رخ پر آ گئے کہ ہم مخلوق کا انکار کرنا سیکھ لیں گے، سورج اللہ نے بنایا ہے، روشنی اللہ کے ارادے سے ہے۔ اس لیے دیکھو کبھی سورج گہن ہو جاتا ہے، کبھی چاند گہن ہو جاتا ہے، روشنی اللہ چاہے تو ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھل ہر وقت درخت ہر وقت پھل نہیں دیتا، زمین ہر وقت غلہ نہیں اگاتی، ماں کی چھاتی سے ہر وقت دودھ نہیں آتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مسلمان اس دھوکے سے نہیں نکلا اور یہ سمجھا کہ اللہ نے بنایا تو ہے لیکن قدرت چیزوں میں آ گئی، تو میرے دوستوں سب سے بڑا بھیانک نقصان مسلمان کا یہ ہوگا جب قبر میں سوال کیا جائے گا من ربک، تو یہ اپنے رب کو جواب نہیں دے پائے گا۔ وہاں چیخے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، پچھتائے گا۔ سب سے بھیانک گھاٹی قبر، آخرت کی پہلی منزل قبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کا تذکرہ ہوتا زارو قطار روتے تھے، لگاتار آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے جاتے۔ اتنا خوف، اتنا دھیان،
اتنا استعزار آخرت کا. ہم دنیا کے اسباب میں لگ لگ کر، چیزوں میں لگ لگ کر اپنی آخرت کو بھول گئے. اپنی آخرت تو کیا، اپنی موت کو بھول گئے، اپنی قبر کو بھول گئے. قبرستان جا کر بھی اپنی موت یاد نہیں ہے. کتنا ہمارے دلوں پر غفلت اور کتنی ظلمت ہمارے دلوں پر اسباب اور چیزوں کی. جنازہ دیکھ کر اپنے موت کا یاد نہیں. میرے دوستوں، یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے. دنیا میں ایسے بد نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں کر سکے. موت حقیقی چیز ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. کیا بچے گا؟ آپ سوچو تو صحیح، کچھ نہیں بچنا. اللہ نے بنایا، اللہ نے باقی رکھا. اللہ اپنی قدرت سے ایک دن سب کو ختم کرنے والے ہیں. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. ساری چیزوں کے ختم ہونے کا وقت متعین ہے. قیامت قائم ہونی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے صرف بیان سن لیا اور ہم نے انفرادی دعوت نہیں دی تو ہماری غفلت نہیں ٹوٹے گی. تھوڑی دیر کے لیے چاہے بات سمجھ میں آ جائے، وہ تو دعوت دینے پر اپنے اللہ کا دھیان، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات پر کھڑا کیا تھا کہ اللہ کی بڑائی بولو. سمندر کے سفر میں ہیں اور اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہے. گھوڑوں کے ساتھ، اپنی سواریوں کے ساتھ سمندر کی موجوں میں اوپر چل رہے ہیں. سمندر کی موج نے اپنے پانی سے ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کو بھی نہیں بھگایا. تو اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. جیسے زمین پر صحابہ اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے چلے جاتے تھے، ایسے صحابہ سمندر پر اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں. مستقل کام ہے ہر مسلمان کا. اس محنت کے ذریعے ہر فرد امت کو داعی بنانا ہے. داعی کون ہوتا ہے؟ کہ جو مخلوق کا تاثر نہ لے. جو مخلوق کا تاثر لے وہ داعی نہیں ہوتا. ایک اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، الوہیت، ربوبیت، سمدیت، کبریائی، صفات، اس کا کمال، اس کا حسن و جمال، اللہ کی طاقت اور قدرت کو اتنا بیان کیا جائے دل بھیتر اللہ کی بڑائی آ جائے. سب بولو اللہ اکبر. سب نے جتنا بولا نا اس سے بھی بڑے اللہ ہے. اللہ بہت بڑے، بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا. ہر آن اللہ کی شان. کل یوم ہوا فی شان. ہر آن اللہ کی شان. کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد. اے نبی جی یہ شاہی فرمان سب کو سنا دو، اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. اپنے صفات میں، اپنے کمال میں، اپنے کام میں، اپنے ارادے میں یکتا. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے اور سب کچھ مل کر اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت. اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا. اللہ خالق کل شیء. اور اللہ نے بغیر چیز کے چیز بنایا. ساری دنیا کے انسان چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. خالق کہتے ہیں جس کو کوئی چیز بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. خالق کہتے ہیں جس کو کوئی چیز بنانا ہو اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. آسمان بنایا بغیر آسمان کے. اللہ کی ایک صفت بدی ہے، بدی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. بدی کیسا؟ کہ بغیر سیمپل کے بنانے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر سانچے کے بنانے والا، بغیر کسی ڈیزائن کو دیکھ کے بنانے والا وہ اللہ ہے.
اللہ کے صفات، اللہ کا کمال، اللہ کا حسن و جمال اتنا بولا جائے دل بھیتر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے. کیوں بھائی بولو گے؟ ارے آپ کے انشاءاللہ میں بھی دم نہیں ہے. سامنے والے بول رہے، پیچھے والے تو بول نہیں رہے. اچھا سب تیار ہیں، کیا کرو گے؟ اللہ کی بڑائی بولنا ہے. اسی لیے یہاں یہ مذاکرہ ہے. اگر اتنا بڑا ہمارا مسلمانوں کا مجمع ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، تو سچ بتاؤ کتنے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں گے. جو مسجد سے دور ہے اللہ کے گھر میں آ جائیں گے. اللہ کی بڑائی بولو. ایک اللہ کی صفت ہے مصور، تصویر بنانے والا. ساری دنیا کے آرٹسٹ وہ کسی چیز پر بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہو. بہت سے ماہر ایسے چاول پر بھی لکھ دیتے ہیں، چاول کے دانے پر لکھتے ہوئے دیکھا لوگ، ایسے ماہر. لیکن ان کو آلہ چاہیے، اجالا چاہیے، خلا چاہیے، کچھ جگہ ہو. اور ساری دنیا کے مصور آپ دیکھو پانی پر تصویر نہیں بنا سکتے، پانی پر کچھ نہیں لکھ سکتے. لیکن اللہ ایسا مصور کہ پانی کے ننھے سے قطرے جو خوردبین سے دیکھنے کی ضرورت پڑے، اس ننھے سے قطرے پر ایسی خوبصورت شکل بناتے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے جس نے اس طرح خوبصورت انسان ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا بنا دی. ناک اتنی بڑی، آنکھ اتنی بڑی، ہونٹ اتنے ہی بڑے، چہرہ تقریباً اتنا ہی بڑا. لیکن دیکھ لو کروڑ ہاں کروڑ انسانوں میں ماں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنے سے چہرے کو سب سے خوبصورت بنایا. پوری دنیا کا کوئی تصویر بنانے والا تصویر پانی پر نہیں بنا سکتا. ساری دنیا کے مصور کو یہ چیلنج ہے، پانی پر تصویر بناؤ. اور کہاں بنایا؟ ماں کے پیٹ میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث. تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں اور 3 اندھیری میں اللہ نے بنا کر بتایا. دیکھو ایسی تنگ کوٹری، ایسی تنگ جگہ جہاں کوئی چیز اس قطرے سے بڑی جا نہ سکے. وہ قطرہ بھی کیا، وہ تو ذرہ ہے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. اللہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور گندے قطرے پر بنایا ہے، ایک مہین قطرے پر بنایا ہے. اللہ کی قدرت. انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان اللہ کی قدرت کا تعارف ہے. لیکن میرے دوستوں آج انسان بھولا ہوا ہے. ساری دنیا کے انسان اللہ کے حکم سے بنے ہیں. ایک مالک ہے، سارے انسانوں کا ایک مالک، ایک پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنہار، روزی دینے والا، سارا نظام چلانے والا تنے تنا اللہ ہے. ارے بولو کون ہے؟ ذرا پیار سے بولو نا، اللہ ہے. آدمی اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ 70 مرتبہ کہتے ہیں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے. تم کہہ رہے ہو 1 مرتبہ اللہ، اور اللہ 70 مرتبہ کہے بول میرے بندے کیا چاہیے. ہم تو ماں کو 10 مرتبہ کہو نا اماں اماں، تو اماں ناراض ہو جائے. کیوں کان کھاتا ہے؟ بس بھی کر، کیا چاہیے بول، ناراض ہو جائے. اور تم 1 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ اللہ 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 کہتے چلے جاؤ. اللہ کا پیار بڑھتا چلا جائے گا. بولو اللہ. ہم تو بھول جاتے ہیں میرے بزرگوں. ایسا اللہ جس نے انسان کو بنایا، پھر ساری کائنات میں 18,000 سے زیادہ مخلوق، اس میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان، سب سے بڑا شرف انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو
اللہ پاک نے سب مخلوق پر شرف بخشا ہے. اللہ اکبر. ہر جانور کو، ہر پرندے کو اپنی روزی لینا ہے، وہ سر نیچے لے جائے. بلی، بکری، جی، گائے، اونٹ، ہاتھی، سب کو نیچے لے جانا پڑے. مرغی، پرندے چونچ نیچے لے جائیں گے. انسان ہے، روزی لینا ہے، لقمہ بناؤ ہاتھ سے، دیکھو اپنی آنکھ سے، سونگو اپنی ناک سے، چکھو اپنی زبان سے، لقمہ لے جاؤ اپنے منہ کی طرف. سر نیچے نہیں لے جانا. کیوں؟ کہ یہ انسان اللہ نے بنایا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے آگے سر جھکانا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، بندگی صرف اس رب کی، بندگی صرف اس مالک کی، بندگی صرف اس اللہ کی، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے تو سر اس کے آگے جھکانا. تو یہ سر کی حفاظت کی اللہ نے، روزی کے لیے تمہیں سر جھکانا نہ پڑے. جب مالک، ایک خالق، ایک رب ہمارا ہو جائے گا تو پھر ہمارے سارے کام بناتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ نے جب دنیا میں لایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ماں کی گود میں آتے ہی روتا ہے، ماں چھاتی سے لگاتی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہونٹ سے لیتا ہے، زبان سے چوستا ہے، اپنی روزی لینا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم بھولے ہوئے. وہ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ماں سے پوچھو جس نے بچہ جنا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ماں کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں، اگر ماں کی تکلیف کا دھیان بعد میں بھی باقی رہے تو سب سے پہلے اسی بچے کا گلا اپنے ہاتھ سے دبا دے. لیکن اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں، دو نہریں جاری کرتے ہیں، سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا. ینبیان رقیقان، دو نہریں جاری ہوئے ماں کی چھاتی سے. تمام دنیا کے انسانوں کا، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے اس بچے کے لیے سب سے اچھی غذا وہ ماں کا دودھ ہے. یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھو، کسی بھینس کے تھن کو کاٹ کے دیکھو، کبھی تمہیں دودھ نہیں ملے گا. ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا. جب بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ یہ دو نہریں جاری کر دیتے ہیں. ماں کو جو پیاس لگتی ہے وہ بچے کی پیاس اپنی پیاس کو بھلا دے. ماں کو جو بھوک لگے، بچے کی بھوک ماں اپنی بھوک کو بھلا دے. بچے کو بیماری لگے، ماں اپنی بیماری کو بھلا دے. بچہ بیمار تو ماں اسی میں بیمار. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے انسان، اپنے سر کو صرف اللہ کے سامنے جھکا، اپنے رب کے سامنے جھکا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب کے بعد دوسرا جو حکم اللہ نے دیا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسلمان یہ بات خوب اچھے سے سن لو، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے ان کی دنیا کی زندگیاں بھی عافیت کی اور عزت کی ہوگی، برکت کی ہوگی. اور جو ماں باپ کو پریشان کریں گے، پھر چاہے وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں آ سکتا. ماں باپ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. یہ ماں باپ کتنا احسان کرتے ہیں. مسلمان اپنے والدین کے احترام میں اپنے آپ کو فرما بردار بنائے، حسن سلوک کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. اللہ اپنے حق میں کچھ نہ کچھ نرمی کر کے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حق میں اگر حقوق العباد ادا نہیں ہوئے تو قیامت میں سخت پکڑ کریں گے.
یہ اسلام ایک مذہب ہے، کامل و مکمل ہے، ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے ہے۔ لیکن دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہوگا جو اپنے یقین کو صحیح کریں گے۔ اگر یقین میں پختگی نہیں ہے، اپنے رب کو نہیں جانتا، اپنے رب کی طاقت کا یقین نہیں، تو یقین کی کمزوری اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی۔ مسلمان ہے لیکن آج نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کیوں؟ یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، تمام نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اگر تم نے اپنے دل کا یقین بنا لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب۔ سنو میرے بزرگوں، بہت دھیان سے سننا، بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنے تنا کرتے ہیں، لیکن انسان کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں۔ یقین بناؤ۔ سب سے پہلی چیز ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلی چیز یہ کلمہ سیکھو۔ بچہ بولنے لگے کلمہ سکھاؤ۔ جس کا پہلا کلمہ اور اخیر کلمہ لا الہ الا اللہ بن گیا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک محنت ہے، ایمان کی حقیقت دلوں میں تب آئے گی جب ایمان کی دعوت دی جائے گی، اللہ کی بڑائی بولی جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں۔ لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، اللہ چیزوں میں چیز بناتے ہیں۔ بات سمجھنا، لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، لکڑی سے کرسی، لکڑی سے اتنا بڑا تخت، جی چیزوں سے چیز بنانا، پلاسٹک سے کپ ساسر، گلاس اور بھی برتن، کرسی، ٹیبل، تو لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں۔ مٹی سے اینٹ، اینٹ کے لیے سانچا، اس کو سکھایا، اس کو آگ کی بھٹی میں رکھا، اینٹ تیار ہوئی۔ تو لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، اور اللہ چیزوں میں چیز بناتے ہیں۔ کیوں؟ چھپا کر کرتے ہیں اپنے بندوں کے امتحان کے لیے۔ لوگ مٹی سے بناتے ہیں، اللہ مٹی میں بناتے ہیں۔ گاجر، مولی، مونگ پھلی، رتالو، آلو، شلجم، نہ جانے کتنی چیزیں مٹی میں بناتے ہیں، مٹی سے نہیں بناتے۔ کیوں بھائی مٹی میں بناتے ہیں، مٹی سے بناتے ہیں؟ دیکھ لو جتنی مادہ چیزیں ہیں ان کے پیٹ میں بناتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بنے ہم، ماں کے پیٹ سے نہیں بنے۔ ماں کی ناک، ماں کا ہونٹ کاٹا، ماں کے کان کاٹے، ماں کے ہاتھ کاٹے، کیوں بھائی ایسا کر کے جوڑ کے بنایا؟ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ذرا چھپا کے کرتے ہیں، انسانوں کے امتحان کے لیے کرتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے یقین کو بگاڑ رہا ہے۔ سورج سے روشنی، بادل سے پانی، زمین سے غلہ، دکان سے نفع، تجارت سے مال، اسباب سے چیزیں، یہ چیزوں میں گم ہو گیا، اور اسی کو پڑھایا جا رہا ہے، اسی کو بولا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمان کے دل میں غفلت ہے، ظلمت ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ اکبر، جتنا انسانوں کا یقین بگڑتا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے بگڑتا ہے۔ ارے کہاں سے بگڑتا ہے بولو؟ جو دیکھتا ہے نا اس کا تاثر لیتا ہے۔ ہاں، فجر کی نماز میں اندھیرے میں جا رہا اور وہاں پر سانپ نظر آیا تو بھاگا گھر کی طرف۔ اجالے میں جب اپنی تجارت، نوکری، دکان کی طرف جا رہا تو دن کو آ کے دیکھ رہا ہے وہ تو مرا ہوا سانپ تھا۔ تاثر آیا نہیں آیا؟ کسی نے آ کر کوئی چیز آپ پر پھینکی، آپ اچھلے، کیا ہے؟ ارے وہ پلاسٹک کا سانپ تھا، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ربر کا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھ کر غلط یقین بناتا ہے،
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری آنکھوں کا دیکھا ہوا انکار کرے. سورج سے روشنی نہیں، بادل سے پانی نہیں، زمین سے غلہ نہیں، دکان سے نفع نہیں، تجارت سے مال نہیں، دوا سے شفا نہیں، میاں بیوی کے ملنے سے اولاد نہیں، اللہ کے چاہنے سے اولاد ہے. کتنے لوگ ہیں سارے ڈاکٹر پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے. جہاں جہاں اپنا یقین جوڑتے چلے جائیں گے وہاں وہاں سے ذلت آتی چلی جائے گی، اور ساری جگہ سے یقین نکال لو، اللہ سے یقین جوڑ لو، اللہ ساری مخلوق کو تابع کریں گے. مسخر کرنے والا اللہ، مسلط کرنے والا اللہ، اپنی قدرت سے بنانے والا اللہ. سب کو اللہ کی ضرورت اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، بولو اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، نراکار، ایسا اکیلا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے اور سب کچھ مل کر اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے. آپ دیکھ لو، سارے ڈاکٹر، ساری دوائیاں، سارا ہاسپٹل ایک مریض کے بچانے پر، اور اللہ نے چاہا تو بچے گا اور اللہ چاہیں گے تو ختم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سارے ملکوں کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے زمین دے دے. ان الارض للہ یورثها من یشاء، سب محتاج ہے. اللہ اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنائے ہیں، اپنی قدرت سے باقی رکھے ہیں، لیکن مخلوق میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کسی کو طاقت نہیں ہے کسی اور کو نفع نقصان کیا پہنچائے. اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. اپنی مرضی سے وجود نہیں، اپنی مرضی سے بقا نہیں، اپنی مرضی سے گھٹنا بڑھنا نہیں، اپنی مرضی سے حرکت و سکون نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مخلوق یعنی محتاج. بولو مخلوق یعنی محتاج. سب کے سب محتاج، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت ذلت کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، صحت بیماری کا مالک اللہ، امن و خوف کا مالک اللہ. موسم کی تبدیلی اللہ لاتے ہیں. اللہ نے کر کے دکھایا، بڑے بڑے کام اللہ نے کر کے دکھائے. اتنا بڑا آسمان اپنی قدرت سے بنایا. سورج دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. 71% پانی سمندر اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اتنا اللہ کی قدرت کو بولنا آ جائے، رات و دن گھنٹوں بولو. کتنے افسوس کی بات، کتنا ہم اپنی جانوں کے پر ظالم بنے ہوئے ہیں. رات دن دنیا بولتے ہیں، بولتے بولتے سوتے ہیں، اسی کا خواب دیکھتے ہیں، اٹھتے ہی اسی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مصیبت تو یہ موبائل آ گئی، سلام پھیرتے ہی جیب سے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں جیسے بچے کی حگیس ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، پیمپر. ماں بار بار جھانک کے دیکھتی ہے کچھ آیا کیا اس کے اندر. تو نماز پڑھتے ہی موبائل. ارے نماز پڑھ کے تم نے اللہ اکبر کہا، 3 بار استغفار کیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی جاتی، آپ نے دعا پڑھی. نماز کے بعد کے معمولات سب چھوٹ گئے. پہلا یہ معمول ہمارا ہو گیا جیسے واجب ہو، ذرا بھی دیر ہو گئی تو قیامت قائم ہو جائے. کم سے کم اتنا تو انصاف ہو کہ بھئی ہم نے 4-6 گھنٹے بازار میں دنیا بولا، دنیا کو سنا، دنیا کو دیکھا، مال چیزیں، مال دیکھ کر خوش ہو رہے، پیسے گن گن کر خوش ہو رہے. تو تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں آ کر 4-6 گھنٹے کم سے کم انصاف کی بات ہے بیٹھ کر ہم اللہ 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 بولتے ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ ہے، ورنہ میرے دوستوں غفلت نہیں ٹوٹے گی، غفلت نہیں ٹوٹے گی. یہ نقصان بڑھتا چلا جائے گا. بھیانک گھاٹی قبر کی آئے گی، موت کے وقت میں پچھتائے گا لیکن پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کو
دل سے نکالنے کو کہا ہے، مخلوق سے نہیں نکل سکتے ہم. ہمیں زمین پر چلنا ہے، پانی پینا ہے، سانس لینا ہے، آرام کرنا ہے، نہانا دھونا کھانا پینا ہے، ہمارے ذمے مخلوق ہیں. لیکن مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے. کشتی پانی پر چلے، یہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو جو چلانے کا سبب تھا وہی ڈبانے کا سبب بن جائے. مخلوق کا یقین دل سے نکلے، ایمان اور اعمال اتنے تیار ہو جائے کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی نظر آنے لگے، اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے والے بن جائے. اور دنیا اصل نہیں ہے میرے بزرگوں، اصل آخرت ہے جہاں اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے. قیامت کا دن بھیانک دن ہے. لیکن کیا بتائیں، مسجدوں میں ایمان کے حلقے نہیں، مغیبات کے تذکرے نہیں. ہم مسلمان کس مصیبت میں پھنس گئے، مسجد میں آ کر بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراض ہو کر فرمایا، دنیا کی بات اگر مسجد میں کرو گے تمہاری نیک عمل کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کا گھر، عظمت والا گھر. اللہ ہم مسلمانوں کو مسجدوں سے محبت عطا فرما دے. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. قیامت میں یوم لا ظل الا ظلہ، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. وقلب معلق فی المساجد، جن کے دل مسجد کو اٹکتے ہیں قیامت میں اللہ ان کو عرش کا سایہ دیں گے. قیامت کی گھاٹی بھیانک گھاٹی، 1 میل پر سورج بھیجے ایسے پکیں گے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے. پسینے میں انسان شرابور، اللہ جلال میں. اور یہ انسان بدن پر کپڑے نہیں، اپنے گناہوں کے مقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اتنی بھیانک گھاٹی، آخرت کا اتنا بھیانک منظر. وہاں جو آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ. بات سمجھنا میرے بزرگوں، ذرا دہرا لو اس کو دلی دل میں. میں دوبارہ کہتا ہوں، مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ. اس لیے کہ اہل باطل کے قدم جب اٹھیں گے، انقلاب آئے گا اہل باطل میں، وہ مسجد کی طرف بڑھیں گے. لیکن اللہ ان کے قدم مسجد کی طرف آنے سے پہلے قیامت قائم کر دیں گے. مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ. فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کے مکاتب ہماری ایسی ضرورت بن جائے جیسے مسلمانوں کے لیے غذا اور دوا ضروری ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہو جائے کہ ہمارے بچے قرآن پاک کے مکتب میں پڑھیں. میرے بزرگوں، آپ دیندار تو ہو لیکن دین کے کتنے پہلو ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. آپ اللہ کے نام پر، اجتماع کے نام پر، دین کے نام پر، نبی کے نام پر سب دوڑے چلے آئے ہو، قربانی دے رہے ہو. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سوچو ہم سے کیا کیا کمزوری ہو رہی. ایمان کی محنت میں کمزوری، مسجد میں حلقے لگانے پر کمزوری، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں بٹھانے پر کمزوری. اسکول کالج کی شوق سے بیچتے ہو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن تم بتاؤ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں کس شوق سے بیچتے. کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے، قیامت میں اس کے مخالف ہو کر اللہ سے کہے گا، اس وقت مسلمان کیسے بچے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر مسلمان کے سینے میں قرآن آ گیا اگر مسلمان کے سینے میں قرآن آ گیا تو میرے بزرگوں، جس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کے جزدان کی حفاظت بھی اللہ کریں گے. اپنے دلوں کے اندر قرآن اتارنا ہے کہ بھئی اتارو گے انشاءاللہ. اگر ہم جانتے ہیں یہ بچہ قرآن پاک کے مکتب میں نہیں،
اس کے ابا سے ملو، اس کے بھائی ذمہ دار سے ملو، اس کو تیار کرو کہ یہ بچہ مسجد میں آ کے قرآن پاک کے مکتب میں بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک آدمی پر قبر میں عذاب ہو رہا، ہر نبی کے دل میں انسانوں کے لیے درد اور ہمدردی ہوتی ہے۔ بہت درد ہوا، کسی کام سے جا رہے تھے، واپس آئے، دیکھا تو اس قبر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، جس پر عذاب ہو رہا تھا اب وہاں رحمت ہو رہی۔ اے اللہ تیرا بندہ ہے، تو چاہے عذاب دے، تو چاہے رحمت اتارے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کس وجہ سے رحمت ہو گئی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ بندہ گناہگار تھا اس لیے میں اس پر عذاب اتار رہا تھا، آج ہی اس کا بچہ مکتب میں بیٹھ کر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسی اس نے یہ پڑھا تو مجھے رحم آیا، میں اپنے بندے پر عذاب کروں اور بندے کا بچہ مجھے کہے تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو مجھے غیرت آ گئی، اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے عذاب کو میں نے دور کر کے رحمت اتار دی۔ آپ سوچو بسم اللہ میں یہ طاقت، اگر پورا قرآن ہمارا بچہ پڑھے تو ماں باپ کی مغفرت، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، ایسا خوبصورت جوڑا کسی کا نہیں ہوگا، ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کسی بادشاہ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے خواب و خیال میں نہیں آیا ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، اس کو چومو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگو، اے اللہ میرے مقدر کی ہدایت، انسانوں کے مقدر کی ہدایت تو نے جو کلام میں رکھی ہے وہ مجھے اور سارے انسانوں کو نصیب فرما۔ ارے بھائی مانگو گے کیا مانگو گے؟ اللہ نے جو قرآن میں ہدایت ہمارے مقدر کی رکھی ہے ہم اللہ سے اس کو مانگیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اللہ نہ کرے کسی مجبوری سے ہم پڑھ کے بھول گئے، صحیح نہیں پڑھے تھے، اگر صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور نہیں پڑھنا جانتے تھے پڑھنے لگیں گے۔ آپ نے نیت کیا اے اللہ حافظ قرآن بنوں گا، میں قرآن کو یاد کروں گا اور الف باتا پڑھتے رہے، ایک دن آیا کہ دنیا سے ہم چلے گئے، اللہ قیامت میں باعمل حافظ کے ساتھ شمار کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے تو ارادوں پر بدلہ ملتا ہے۔ سب نیت کرو اس سال حج کریں گے، بولو فرشتے نے نیکی لکھ دیا، فارغ ہو گیا ہوں، اتنا تیزی سے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہاں سب کو سبحان اللہ، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ثواب مل گیا۔ آپ کو ایک مرتبہ اور میں نے سب کو پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے جتنا غلطی سے پڑھا اتنا کم کر کے ملا، اور میں نے آپ کو مکمل پڑھنے کے لیے کہا مجھے مکمل اتنے لوگوں کے برابر احد کا پہاڑ کے برابر ثواب ملا۔ تبلیغ کا کام کتنا آسان ہے، یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سارا اجتماع اسی لیے ہے، یہ اتنا بڑا مجمع کسی احتجاج کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج رکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد والا بنایا۔ ہائے افسوس بزرگوں، دیندار تو ہو لیکن ہم مسلمان کو مسجد میں لے کر نہیں آ رہے، ہمارا تعلق مسجد سے قائم نہیں ہو رہا۔ ہم ہاسپٹل کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ڈاکٹر اور دوا آپریشن کا انتظار کرتے ہیں شفا کے لیے، ہم نماز پڑھ کے یقین نہیں کرتے کہ نماز میں شفا ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ شفا دے گی۔ کورٹ کچہری کے قریب نماز پڑھتے ہیں جو دیندار لوگ ہیں، لیکن یقین ہے بھائی وکیل آئے گا، عدالت کھلے گی، جج فیصلہ کرے گا، تب میرا مسئلہ حل ہوگا۔ یقین نہیں ہے کہ ان سب کو محتاج اللہ نے بنایا ہے، میرے فیصلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ میرا مسئلہ حل کریں گے۔ قلی نے حملہ کیا، کہا 2 رکعت پڑھنے دیں، جب نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دیکھا تو وہ قلی کو اس فرشتے نے ایسا مارا، تلوار سے کٹ کے خون نکلنا چاہیے لیکن ایسا جلال میں مارا، تلوار سے مار کر اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس مسلمان نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن نماز تب قبول ہوگی جب ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ گھر سے وضو کر کے چلے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یہ گھر سے وضو کر کے آنے والا ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر حرم کو جا رہا۔ نیت کرو سب ساتھی،
ہم اپنے گھروں سے وضو کر کے جایا کریں گے. کون کون کرے گا بولو؟ اور آپ دیکھنا پھر اس نماز کا مزہ. علماء کے پاس بیٹھو, پوچھو کتنا ملی لیٹر پانی چاہیے وضو کے لیے. ہائے افسوس, ہائے شرمندگی, ہمارا تعلق علماء سے نہیں, ہمارا تعلق فضائل کے حلقوں سے نہیں, ہمارے گھر میں تعلیم نہیں, قال اللہ قال الرسول نہیں. تو سچ بتاؤ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ وضو میں کتنا پانی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے جتنا وضو میں پانی بہا کر آتے ہو اتنا تم پانی کا اسراف کر کے اپنی نماز کا دھیان بہا کر آتے ہو. اور نماز میں دھیان کیوں نہیں ہے؟ اتنا پانی بہا دیا, نل کھلا, بات کر رہے ہیں. کوئی خیر خواہ اگر کہے بھائی نل سلو کر لو, اس کو ایسا گھور کے دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس نے مسجد خرید لی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارا ہر مسلمان وضو کو سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کرنا سکھایا تھا. حضرت علی ایک ملک میں گئے تو وضو کر کے دکھایا. اتنا بڑا علماء کا مجمع, اونچی جگہ بیٹھ گئے, لوٹا بھر پانی منگایا, اطمینان سے سنت مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کر کے دکھایا. جو مسلمان سنت مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرتا ہے, اللہ اکبر, اس کا وضو اللہ کے یہاں اتنا قبول ہوتا ہے کہ اس کے ناخون کے نیچے بھی گناہ چھپا ہے, اللہ اس کو نکال کر باہر کر دیتے. آخری قطرہ, آخری گناہ لے کے نکلتا ہے. نیت کرو سنت کے مطابق وضو کریں گے انشاءاللہ. حضرت بلال کو آپ نے صبح بلایا فجر کے بعد. اے بلال, تیرا کون سا عمل ہے؟ رات کو میں جنت کی سیر کرنے جا رہا تھا اور تو مجھ سے پہلے لپک کے جنت میں داخل ہو گیا. کہا حضور بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ جن کی گواہی اللہ دے, پیارے لوگ جن کی گواہی صحابہ کی صحابہ دے, ایسے پیارے لوگ جن کی گواہی جبرائیل دے, ایسے پیارے لوگ جن کی گواہی حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے صحابہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی گناہ ہو جائے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. کیوں بھائی سب نیت کرتے ہیں, ہم بھی پڑھیں گے. یہ جو جنت میں تیزی سے لپک کر آگے بڑھ گئے نا, تو 2 عمل بتا رہے ہیں. ایک عمل جب بھی گناہ ہو جائے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا. دوسرا عمل جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کرتا ہوں, جتنی سہولت ہو 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تحیت الوضو, تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا. کیوں بھائی سب کرو گے ایسا؟ میرے محترم بزرگوں, ایک سنت عمل مستحبات کی رعایت کے ساتھ صرف وضو کر لو تو اتنے انعامات ہیں. یہ مسجد کو آ گیا, اللہ کا مہمان بن گیا, یہ تعلیم کے لیے مسجد میں آیا, ایسے حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج مکمل ہو. آپ دیکھو تو صحیح, حج کرنا کتنی بڑی بات, کتنے اعمال, کتنا مجاہدہ, کتنا خرچہ. اور صرف دین کی بات سیکھنے سکھانے کی نیت سے مسجد کو آ جائے, مکمل حج کا ثواب مل رہا ہے. کیوں بھائی کریں گے ایسا؟ مسجد میں آئے, مسجد میں بیٹھیں, تعلیم کریں, کسی کو دین سکھائیں, کسی کو نماز سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی بھی آتا تھا, آپ ممبر سے اتر کے اس کو دین سکھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا مجمع میں نئے لوگ ہیں تو ممبر پر چڑھ کر آپ نے نماز پڑھنا سکھایا. میرے محترم بزرگوں, صحابہ کا مزاج تو دیکھو کیسا مسجد کے اندر رہنے کا مزاج تھا. رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے, وہ صحابی وہاں مسجد میں ہے. آپ نے ان کو بلا کر کہا یہ تمہاری ماں زینب ہے, میمونہ ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کے بارے میں ہم غلط خیال کریں؟ کہا نہیں, تو انسان ہے, تیرے دل میں بھی غلط بات آ سکتی ہے. 2 بات کہنی ہے. ایک تو حضور احتیاط کر رہے ہیں, تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دوسرے مسجد کے اندر رات کو بھی صحابہ موجود ہوتے تھے. اور آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہے. ایک بڑے مفتی صاحب ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. لوگوں نے پوچھا حضرت
آج مسجدوں کو تالے کیوں لگتے؟ فرمایا کہ مسجد میں دنیا آ گئی، اللہ جزائے خیر دے ان ٹرسٹیوں کو، اس کی حفاظت کے لیے تالے لگاتے ہیں۔ اگر مسلمان جس طرح دن میں آتا ہے اگر رات کو آنے لگے تو مسجدوں کو تالا لگانے کی بات ہی نہیں۔ تم مسجد کے صحن میں آ جاؤ، وضو خانہ کھلا ہے، استنجا خانہ کھلا ہے، آؤ آ کے مسجد کو آباد تو کرو، ٹرسٹی تمہارے لیے مسجد بھی کھول دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک صحابہ نے مزاج بنایا ہوا تھا، ہر ایک کا تعلق مسجد سے تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کا اہتمام کر لو، تمام دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کتنی باتوں سے بزرگوں؟ 3 باتوں سے، 3 باتوں کا اہتمام۔ ایک تو عمومیت کے ساتھ رہنا، اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اپنی کوئی اہمیت اور خاصیت نہیں بتلانا اور جتلانا۔ دوسرے، جماعت کو لازم پکڑو۔ تیسرے، مسجد سے چمٹے رہو۔ کیوں بھائی کریں گے یہ کام؟ کون کون کرے گا؟ سچا ارادہ کرو۔ جب آپ یہ کرنے لگو گے نا تو دیکھو آپ کی مسجد کا کیسے ماحول، آپ کی مسجد مسجد نبوی کے طرز پر رات دن آباد۔ اس مسجد کے راستے سے ہر مسلمان اپنے گھر میں اعمال لے کے جاتا تھا۔ مسجدوں کا اعمال گھروں میں تھے، مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کے گھر میں وہ اعمال زندہ ہو جائے تو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ وہ اعمال، جن اعمال پر صحابہ کے گھروں میں اللہ سے مددیں لی جاتی تھی، برکتیں اترتی تھی، صحابہ کے گھروں میں ایسی برکتیں ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے ایک بکرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، میں کسی کام سے چلا گیا، آپ نے اس میں سے تھوڑا گوشت میرے گھر پہ بھیجا، میں جب دیر سے آیا تو بیوی سے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے جو جانور ان کو دیا تھا وہاں سے آیا۔ کہا تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ کہا جی ان کو سب کو کھلا دیا، پھر بھی یہ گوشت بچ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس گوشت میں اتنی برکت دیکھو گے، تم جتنا چاہے اس میں تقسیم کر دو وہ گوشت ختم ہو کے نہیں دے گا۔ گھروں میں برکت، گوشت میں برکت، چیزوں میں برکت۔ ایک صحابیہ ہے، 4 صحابیات کا واقعہ ایک ہی صفحے پر حیات الصحابہ کی 3 جلد میں گھی میں برکت کے واقعات ہیں۔ ام سلیم، ام اوس بازیہ، ام مالک انصاریہ، ام مالک بازیہ، یہ 4 عورتوں کا واقعہ ہے۔ میں چاروں کا خلاصہ بتاؤں۔ ام اوس بازیہ نے اپنے گھر میں ایک برتن لٹکایا تھا، ایک کپی جیسے ہوتی ہے، اس میں گھی بھر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی۔ آپ نے کہا بلال اس کو خالی کرنا، گھی اس برتن میں چپکا ہوا رہتا ہے، ذرا اچھے سے نکال لینا۔ حضرت بلال نے کام کیا، اس خاتون کے حوالے کیا، وہ پردے دار خاتون اپنا گھی کا برتن لے کے جانے لگی۔ ابھی چند قدم چلی تو دیکھا تو وہ برتن وزندار، اس میں سے گھی نیچے گر رہا۔ حضور سے خدمت میں عرض کر کے کہ حضور آپ سے میں نے عرض کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کیا اللہ ناراض ہے؟ کوئی بات میرے خلاف آ گئی؟ آپ نے کہا بلال میں نے تم سے کہا تھا اس کو نکالنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آج تو اتنا کھرچ کے نکالا کہ مجھے بھی شرم آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ام اوس بازیہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی کو کھلائے، کیا اللہ تجھے نہیں کھلائے گا؟ جا یہ برتن لے جا، اللہ اس میں تجھے بہت برکت دیں گے۔ اس نے گھر میں لٹکا دیا، کھاتی رہی، کھلاتی رہی۔ ایک وقت آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گھی میں بھی برکت، بڑی بی کی عمر میں بھی برکت، اللہ کا کرنا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، 2.5 سال گزر گئے، ابو بکر دنیا سے چلے گئے، گھی میں بھی برکت، بڑی بی کی عمر میں بھی برکت۔ حضرت عمر کا دور آیا، 9.5 سال کھاتی رہی، کھلاتی رہی، حضرت عمر بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، 6 سال قریب کھاتی رہی، کھلاتی رہی، حضرت عثمان کا دور چلا گیا۔ بڑی بھی مر کے نہیں دیتی، گھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرنا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین
یہ صحابہ کے دور نکلتے رہے، وہ گھی کا برتن اتنا تھا کہ اس میں سے گھی ختم ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ گھر کے اعمال کی برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر اعمال ہوتے ہیں، عورتیں اعمال کے راستے سے اللہ سے لے کر شوہر کو دینے والی بن جاتی۔ بھوکے شوہر نے کہا تو بیوی نے اللہ سے کہا، اے اللہ میرا شوہر بھوکا ہے، کچھ دانے دے دے، چکی میں پیس کر آٹا بنا کے روٹی بناؤ، کچھ کھانے کی چیز دے دے، چولہے پہ رکھ کے پکا لوں۔ دو لفظ اس نے کہا، چولہے کا لفظ اور چکی کا لفظ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے چکی چلا دی، آٹا نکلنے لگا، روٹی تیار ہے، اور جو چولہا تھا اس میں بھونی بھونی بکرے کی چاپ تیار، پورا تنور بھر گیا گوشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، فوراً آپ نے کہا تم نے چکی کے پات کو تو نہیں اٹھایا؟ کہا حضور یہی تو دیکھنے کے لیے اٹھایا، ہم تو اس میں دانہ ڈال نہیں رہے اور اس میں سے چکی میں سے آٹا نکل رہا، روٹی تیار ہو رہی۔ آپ نے فرمایا جب تک میں زندہ تھا، تم جب تک نہ مر جاتے، قیامت تک چکی چلتے رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ میرے دوستوں، گھر کے اعمال کی برکت آج ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت، ہم نے اپنے معاشرت کا خیال نہیں کیا۔ معاشرہ مسلمانوں کا ختم تو اسلام ختم، اور اسلام ختم تو مسلمان ختم۔ ساری دنیا کے دشمن اس بات کی کوشش میں ہیں، تیار غذا بازار میں لائے ہیں تاکہ تمہاری عبادت اور دعا مردود ہو جائے، اور تیار لباس بازار میں لائے ہیں تاکہ تمہاری معاشرت بدل جائے۔ مسلمانوں ہوش کے کان لو، کس کا لباس پہن رہے ہو؟ کبھی کسی دشمن کو دیکھا کہ وہ نبی کے طریقے پر عمل کر رہا ہو؟ اور آج تم دشمنوں کا لباس پہن رہے، تم نے چہرے دشمنوں کے بنا لیے۔ اللہ کے تمام نبیوں نے چہرے پر داڑھی رکھی ہے، آج مسلمان کیسا ہے؟ اس کو یہ بات کی غیرت نہیں کہ تمام نبیوں کے عمل کو میں ٹھکرا رہا ہوں۔ جو سنت کا اہتمام کرے گا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ، والہیبت فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین۔ 4 انعام ملیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، دشمنوں پر اس کا رعب، ہر چیز میں برکت، اور اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ سب طے کرو ہم سنت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک سنت سے محبت ہو جائے، تلاش کرو سنتیں، علماء کی صحبت میں بیٹھو، فضائل کے حلقوں میں بیٹھو، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کرو، سنت کی کتابیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، ایسی پیاری پیاری سنتوں کو جمع کر لیا کہ مسلمان کے لیے سمجھنا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان۔ اللہ ایسے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ سنتوں کا اہتمام، صحابہ کیسے سنت کا شوق رکھتے تھے، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کی دعوت پر اس کے باغ میں کھانا کھا رہے، باغ کی دیوار پتھروں کی چھوٹی سی، اور اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے۔ ایک صاحب آ گئے، ان کو بھی شوق ہوا، باغ کے مالک کو سلام کیا، انہوں نے کھانے کے لیے بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھور کر دیکھنے لگے، بہت غصے سے گھور گھور کر دیکھ رہے۔ صحابہ پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا یہ جلدی میں آ کر بیٹھا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اس کے منہ میں لقمہ رکھتا، اپنے چباتا، اس کے جبڑوں سے نکل کر شیطان کے منہ میں جاتا، وہ بڑے مزے لے کر کھا رہا، میں اس لیے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دعا یاد آ گئی، بسم اللہ اولہ آخرہ، اگر دعا بھول جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ اس کو دعا یاد آ گئی، شیطان نے دیوار کے پیچھے چھلانگ لگایا، جتنا کھایا تھا سارا الٹی کرنے لگا، اس لیے میں مسکرا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بسم اللہ پڑھ کر اگر گھر کے اندر داخل ہوئے، دسترخوان بسم اللہ پڑھ کر، بستر پر گئے بسم اللہ پڑھ کر، شیطان سے کہتا ہے، شیطانوں سے کہتا ہے لا طعام لکم ولا مبیت لکم، نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے رات گزارنا ہے۔ ایک بسم اللہ کی طاقت دیکھو۔ اور جو مسلمان بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کرتا ہے، بغیر بسم اللہ کے دستر لگاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے بستر پر جاتا ہے، تو شیطانوں کو جمع کر کے کہتا ہے آ جاؤ، یہاں کھانا بھی ہے رات گزارنا بھی ہے۔ اب آپ سوچو جو بغیر بسم اللہ کے بیوی کو ملتا ہوگا تو شیطان کیا کرتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بغیر بسم اللہ کے
اگر آدمی بیت الخلا جائے شیطان شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے جتنی دیر یہ بیت الخلا میں کھول کے بیٹھا رہتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کپڑا پہننے کی دعا ہے، کپڑا اتارنے کی بھی دعا ہے. پہننے کی تو یاد ہے، اتارنے کی دعا بھی بڑی آسان ہے، سب یاد کر لو. بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. کیا دعا ہے بولو؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. کتاب میں لکھا ہے جب یہ دعا پڑھ لو گے، اگر کپڑا بدلتے ہوئے ایک کپڑا نکال رہے ایک کپڑا پہن رہے، سطر اگر اللہ نہ کرے کھلی تو شیطان کی نگاہ سے بچ جاؤ گے اور تمہارے سطر پہ پردہ ہو جائے گا. اور جو کپڑا نکالا ہے اس میں کوئی بری چیز نہیں داخل ہوگی. سنت کا اہتمام، ایک ایک سنت، سب سے بڑی سنت، مہا سنت، وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگانا ہے. انفرادی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کا ایسا ماحول بنایا تھا. صحابہ جنگلوں میں ہوتے تھے، دعوت دیتے تھے، جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، دعوت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے. ایک صاحب کو 3 دن لگاتار دعوت دی، صحابہ کو رحم آیا کہ میرے حوالے کر دو. حضرت عمر کہنے لگے مجھے میرے حوالے کر دو اس کو، میں اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دوں. آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، لگاتار دعوت دیتے رہے. آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ صفوان حکم ابن کیسان انہوں نے بات قبول کر لی. آپ نے حضرت عمر کو بلایا، عمر اگر میں تیرے حوالے کر دیتا تو اس کو جہنم رسید کر دیتا. اللہ نے اس کو اسلام دے دیا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. کیوں بھائی دعوت دو گے؟ ایک ماحول بنانا ہے، مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کی دعوت دینا ہے. صحابہ ایمان کی دعوت دیتے دیتے ایسے با کمال ہو گئے، مخلوق کا تاثر جی سے نکل گیا. مخلوق کا تاثر جی سے نکل گیا. ٹانٹے مارتا ہوا سمندر اور کہہ رہے یہ گندا قطرہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ دیکھو پہاڑوں سے گزر گئے. یمن جاؤ تو تہامہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، 700-800 کلومیٹر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے ان پہاڑوں کو چیرتے ہوئے صحابہ پہنچ گئے. آگ آئی مدینے میں، ایسا یقین اللہ کا کہ آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت تمیم داری اپنی چھڑی سے اس کو ایسے پیچھے کر رہے تھے جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو. صحابہ کہتے ہیں جس نے یہ واقعہ نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ حضرت تمیم داری نے کس طرح اس آگ کو پیچھے کیا ہوگا رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا، ان میں حوصلہ تھا، ان میں سچائی تھی. اگر آج بھی مسلمان اپنی سچائی کو دکھائے، اپنے حوصلے سے کام کرے، اللہ اسے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس سے بھی ہدایت کا کام لے لے. میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کا یہ کمال تھا کہ کسی چیز کا تاثر نہیں تھا، کہ سب مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں. بادشاہ کے دربار میں دعوت دیتے تھے، وزراء سے بات کرتے تھے، مالدار اور تاجر سے بات کرتے تھے، حکمرانوں سے بات کرتے تھے. 2 جذبے صحابہ کے اندر تھے. بہت دھیان سے سننا، اللہ نے کام کیوں لیا صحابہ سے؟ ایک کام تو صحابہ میں یہ تھا کہ جہاں جاتے تھے نہ کوئی ملک مال چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے. ہم مسلمانوں کو، سارے حکمرانوں کو یہ بتا دینے کی ضرورت ہے ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، ملک مال تمہیں مبارک، کچھ نہیں چاہیے. جب تک مسلمان کا یہ جذبہ غیروں کے سامنے نہیں آئے گا تب تک غیر اپنے جان و مال کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. صحابہ کا یہ جذبہ تھا، نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے کہ نہ جی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے. ارے ہمارا بھی تم پر لگانے کے لیے ہم تیار ہیں. ارے تیار ہو، ارے بولو نا تیار ہو. اپنی جان مال لگائیں گے. ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ساری دنیا کے انسان جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟
اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ سارے انسان جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں دوسرا جذبہ جو تھا کہ اذیت دینے والے، تکلیف پہنچانے والے، نقصان کرنے والوں کے لیے احسان کا جذبہ ہوتا تھا، اذیت دینے والوں کے لیے ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا، اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ تھا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے، سب کے سب جہنم کی آگ سے بچے۔ یہ اتنے بڑے مجمع کو کیوں جمع کیا ہے؟ تاکہ سارے مسلمان اس بات پر آ جائیں ہمیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں، ہمیں دنیا کے کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، نقصان پہنچانے والوں کے لیے احسان کرنا ہے۔ احسان کا ادنا درجہ، احسان کرنے والوں پر احسان کرو، احسان کا تھوڑا اونچا درجہ، درمیانی درجہ، جس نے احسان نہیں کیا اس پر احسان کرو، اور احسان کا اعلیٰ درجہ جس نے نقصان کیا اس پر احسان کرو۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ تھا، ہلاکت کا جذبہ نہیں تھا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، اذیتوں سے گزرے بغیر عزتوں کی بلندیوں تک نہیں جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ عزت کی بلندیوں پر، عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے، تو اذیت دینے والوں کے لیے نقصان کا جذبہ نہ ہو، احسان کا جذبہ ہو، اذیت کو صبر کے ساتھ لے لو۔ یہ اذیت کا صبر کرنا ہدایت کا جذبہ بن جائے۔ صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، آپ دیکھو تو صحیح۔ حضرت بلال رات بھر رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، انہی رسیوں کو صبح کھینچ کر دھوپ کے اندر ریت پر رکھا جا رہا ہے، اور پریشان، پیٹھ جل رہی ہے، زخم جل رہا ہے، اور دھوپ کی تپش ہے، تڑپ رہے ہیں، تو چند لوگ مل کر ایک بڑی چٹان لے کر سینے پر رکھ دیا۔ سانس نکالنا مشکل، سانس جمع کر کے ایک لفظ نکالتے ہیں، احد احد، تم چاہے جتنا ظلم کرو میں ایک کو مانتا ہوں، قل هو اللہ احد۔ حضرت خباب حضرت عمر کے سامنے آئے، حضرت عمر کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آؤ خباب آؤ، تم نے بڑی قربانی دی ہے، آؤ کرسی پہ بیٹھو۔ امیر المومنین اپنی کرسی پر بٹھا رہے۔ اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا، علماء مشائخ کا ادب احترام کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا، قربانی دینے والوں کی قدر کرنا۔ حضرت عمر قدر کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، حضرت خباب کو کہا بیٹھو۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہما، کہنے لگے خباب اس کرسی کے اصل حقدار تو بلال ہیں۔ تو حضرت خباب بیٹھنے سے رک گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بٹھا مجھے رہے ہو، قربانی بلال کی بول رہے ہو؟ کہاں؟ اس لیے کہ قربانی اس کی بہت ہے۔ سینے پہ چٹان رکھی گئی ہے، کوڑے برسائے گئے۔ حضرت خباب نے اپنے کرتا اٹھایا، اپنی پیٹھ دکھائی، کمر دکھائی۔ حضرت عمر دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا بات ہے خباب؟ کہا جس وقت مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، آگ اور پیٹھ کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، میرے پسینے اور خون کے ذریعے وہ آگ بجھی ہے۔ تکلیفیں اٹھائی، عورت تکلیف اٹھا رہی ہے، عورت ذات کمزور، بھوکی پیاسی کمزور، بوڑھی ہو تو کمزور، زخمی ہو تو کتنی کمزور۔ ابو جہل کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دے، تیری جان بخش دوں گا۔ بر زبان حال کہہ دیا، جان دینے کی چیز ہے، جان تو دے دوں گی، ایمان دینے کی چیز نہیں، ایمان اور اسلام نہیں دوں گی۔ اور اس کمینے نے ایسا برچا مارا ہے شرمگاہ پر، اور ادھر دونوں اونٹوں کو دوڑایا ہے کہ ٹانگیں چیر گئی، چیخ نکلی، جان نکل گئی، ایمان دل سے نہیں نکلا۔ آج مسلمان کمزور ہو گیا۔ طے کرو، چاہے کیسے ہی حالات ہو، ہم انشاءاللہ دل سے ایمان کو نہیں نکلنے دیں گے، اسلام سے نہیں نکلیں گے، اسلام میں رہیں گے، ایمان اندر باقی رکھیں گے۔ یہ تو جذبے کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، تب جا کر یہ کام ہوگا۔ ہر مسلمان کو داعی بننا ہے، حالات کیسی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، کوئی موسم ہو، کوئی حال ہو، امن کا ہو یا خوف کا ہو، روزانہ مسجدوں کو وقت دینا، روزانہ ایمان کے حلقے لگانا۔ ارے بھائی کرو گے؟
دیکھو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رخ تھا، انسانوں کی ہدایت کے لیے محنت کرتے تھے، ان پر حالات آتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورج نکلے روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، سورج نکلے روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، تم نبیوں والے کام کو کرو اور نبیوں والے حالات نہ آئے یہ ناممکن ہے. حالات آتے ہیں لیکن سننا، دعوت دینا، حال آئے گا، صبر کرنا، جمنا، پھر اللہ کی مدد آئی. دیکھو میری بات کو سنو غور سے، آپ دوسروں کو یہ بات سمجھانا، ارے سمجھاؤ گے؟ بولو میں نے کیا کہا؟ دعوت دینا، حالات آئیں گے، صبر کرنا، تو اللہ کی مدد آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا مکہ مکرمہ میں، کام شروع کیا، حالات آنا شروع ہو گئے، سگے رشتہ دار مخالف. اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ایک سورت نازل ہو گئی، مسد، تبت یدا، یہ نازل ہو گئی. اس کے اندر لکھا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی، اس کی کنیت ام جمیل، اس کا نام اروا، سفیان بن حرب کی بیٹی، سگی بہن، سفیان، ابو سفیان کی سگی بہن اروا، کنیت تھی ام جمیل. تو اس کے خلاف اللہ نے قرآن میں فرمایا لکڑیاں چن کر لانے والی، لکڑیاں ڈھوتے ہیں نا، اٹھا کر لاتے ہیں جنگلوں سے، عربوں میں لکڑیاں ڈھونے والی کا مطلب ہوتا تھا کسی کو اگر کہا جائے تو وہ چغل خور، آگ لڑائی، آگ یعنی لگانے والی، آگ بھڑکانے والی. اس کا ایک کام تھا نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مردوں کو، عورتوں کو اکسایا کرتی تھی کہ مخالفت کرو، دشمنی کرو. اوہو، اللہ کا کرنا جب یہ سورت اتری ایک کام اور کرتی تھی. روایت میں لکھا ہے کہ کانٹے دار لکڑیاں چن کر لاتی اور ہمارے نبی کے راستے میں بچھاتی. یہ ساری باتیں لکھی ہیں. یہ جب سورت اتر گئی، نازل ہوئی، تو مکے کے لوگ یہ سورت پڑھنے لگے. یہ مزاج تھا صحابہ کے گھروں میں، جو قرآن اترتا تھا وہ گھر میں جاتا تھا، عورتیں اور بچے اس قرآن کو سیکھتے اور پڑھتے تھے. ابھی قرآن پورا اترا نہیں تھا، ابھی ہجرت ہوئی نہیں تھی، ابھی مدینے گئے نہیں تھے، لیکن جتنا آ رہا تھا اتنا پڑھ رہے تھے. اور ہمارے پاس پورا قرآن ہے اور ہم پڑھنے کو تیار نہیں. نیت کرو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. سب پڑھ رہے ہیں. تو اس کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف سب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے، میرے لیے یہ ساری بری باتیں کہہ رہے لوگ. اوہو، اس کو غصہ آ گیا. ایک بڑا پتھر، اس میں نوک تھی، نوکیلا پتھر اٹھایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر خاتمہ کر دو. ایک دم غصے سے چلی. اللہ کا کرنا، آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے. حضرت ابو بکر دیکھ کر پہچان گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر تم خاموش رہنا. قریب آ کر پوچھ رہی ہے تیرا دوست کہاں ہے؟ محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں پتھر سے اس کا سر کچل ڈالتی، اس کی وجہ سے میری بدنامی پورے مکے میں ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر خاموش رہے. وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر بے چینی ہو کر پوچھے حضور آپ میرے بازو میں ہیں اور وہ آپ کو پوچھ رہی ہے، آپ کو نہیں دیکھ سکی. آپ نے فرمایا ابو بکر جیسے یہ غلط ارادے سے آئی، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس نے پروں سے مجھے چھپا لیا. جب دعوت کا کام کرو حالات آئیں گے، صبر سے کام لو، اللہ کی مدد آئے گی. حوصلہ دکھایا کرو، ہمتیں دکھایا کرو، گھبرا مت جایا کرو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حالات میں کام کو چھوڑنا اللہ سے اس سے بڑے حالات کا طلب کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں حالات میں رک جاؤں؟ نہیں، جتنا حال آئے اتنی قربانی بڑھے، جان و مال لگانا بڑھے، دور سے دور جائیں، پیدل چلیں. یہ امت جب تک پیدل چلتی تھی حوصلے والی تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ پھرتے پھرتے با کمال ہوئے. کیسے با کمال؟ جنگل میں پہنچ گئے، سامنے شیر دھاڑ رہا ہے. حضرت سفینہ شیر کو دیکھ کر کہہ رہے ذرا ٹھہر، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں مردہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا،
اور صحابہ کہتے تھے زندہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھو سامنے شیر دہاڑ رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. میں تو جماعت کے ساتھ نکلا تھا, کشتی میں سوار تھے, کشتی ٹوٹی, لکڑے کا تختہ میرے ہاتھ آیا, سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے باہر کنارے آیا, وہاں ایک قبیلہ تھا, اس نے مجھے قید کر دیا, پکڑ لیا, بڑی مشکل سے ان سے نکلا. اب جنگل کو آیا, تو میرے سامنے آیا, ارے تو بتا میں جا کے جماعت سے ملوں گا کیسے؟ کیونکہ ایک کام پر تھے. جب امت اپنے کام پر آئے گی اللہ ساری مخلوق کو مسخر کر دیں گے. سارے انسانوں کے لیے اللہ نے مخلوق بنائی ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لیکن میرے بزرگوں, جب مسلمان اپنے کام پر آئے گا, اپنے فرض منصبی کو پہچانے گا, اپنے مقصد حیات کو لے کر چلے گا, تو پھر اللہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, ساری مخلوق کو مسخر کر دیں گے. یہ بات نہیں ہے صحابہ کے لیے کر کے دکھایا. وہ شیر اسی طرح منہ پھاڑ کے رک گیا. جب ان کی بات پوری ہوئی منہ چھوٹا بنایا, اپنے گردن کو چھوٹا نیچے کیا, دم کو سکیڑ لیا, بدن کو چھوٹا بنا کے اب ان کے پیر پہ ایسا کاندھا مار رہا ہے. کیا مطلب؟ برزبان حال کہہ دیا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. چلیے کہاں چلنا ہے؟ آگے آگے چلنے لگا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے دائنی طرف سے کوئی نہ جانور آتا, ایک جست لگاتا, چھلانگ لگاتا, اس کو دور چھوڑ کے آتا, پھر ان کے ساتھ چلتا. بائیں طرف کوئی آتا, بائیں طرف چھلانگ لگاتا, پھر اس کو چھوڑ کے آتا, ان کے ساتھ چلتا. جماعت نظر آئی, سر ایسے اونچا کیا, صحابی دیکھ کر پہچان گئے, کہاں جماعت مجھے مل گئی. پھر اپنے بدن کو سکیڑ لیا, برزبان حال کہہ دیا اگر تم نبی کے غلام ہو, اپنے کام کی طرف جا رہے ہو, تو اپنے غلام کو بھی اجازت دو, میں بھی اپنے کام کی طرف چلا جاؤں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حیات الصحابہ پڑھا کرو, صحابہ کے واقعات دیکھا کرو. اسی لیے شب گزاری میں, ماہانہ جوڑ میں اجتماعی طور پر حیات الصحابہ کی تعلیم ہے, تاکہ مسلمانوں میں صحابہ والا جذبہ بنے. ساری دنیا کو غلط تعارف کرایا گیا. مسلمان ظلم کرتے تھے, تلوار گھوڑے لے کر پھرا کرتے تھے. ارے ایک عام رواج تھا, وہ تو ظلم کرنے والے پہلے تھے کہ تلوار کو تیز کر کے اس کو چیک کرتے تھے کہ تلوار کی دھار تیز ہے یا نہیں. وہ تو انسان اور جانور کو قتل کرتے تھے. یہ تو عام رواج تھا ان کا. جنگلوں میں جانا, ملکوں کا سفر کرنا صحابہ کا مزاج تھا. اسلام سے پہلے بھی رحلت الشتاء والصیف, سردی میں جاتے تھے ملک شام, ملک یمن کی طرف, اور گرمی میں جاتے تھے ملک شام کی طرف, تجارت کرتے تھے, قافلے ہوتے تھے. ہر مسافر, ہر قافلے کا اور ہر قبیلے کا جب سفر ہوتا گھوڑا تلوار ان کا مزاج تھا. یہ مسلمان جان و مال لے کر پھرتا تھا تاکہ انسانوں کی جہنم کی آگ سے اس کو بچائے. انسانوں کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں اللہ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. ہمیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. یہ پیدل چلنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا, اور پیدل پھرنا ہے, ملکوں میں جانا ہے, لوگوں کو تیار کرنا ہے, انسانوں کو تیار کرنا ہے, سارے عالم کے اندر ایک فضا, ایک ماحول بنانا ہے. آپ دیکھو نا صحابہ کیسے پھر رہے ہیں, دور سے دور جا رہے ہیں. ایک ملک کے اندر گئے صحابہ, تو جب جنگل سامنے آیا, عقبہ ابن نافع اس جماعت کے امیر ہیں, جنگل میں اعلان کر رہے ہیں جنگلی جانوروں یہ علاقہ خالی کر دو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک کام کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے جانور جس سمت میں جا سکتے تھے اس سمت کی طرف چلنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ مادہ جانور نے اپنے اپنے بچوں کو جن کی تولد ہوئی ان کو بھی لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہیں. جنگل خالی کر دیا. عقبہ ابن نافع نے اپنی قبر اس بھیانک جنگل کے اندر جا کر اپنی قبر بنائی ہے. میرے دوستوں صحابہ کے حوصلوں کو تو دیکھو, جذبہ کیا ہے, کوئی ملک اور مال کا جذبہ نہیں,
کوئی پراپرٹی کا جذبہ نہیں, کوئی یونٹی قائم کر کے لوگوں کو ڈرانا, گنڈا گردی کرنے کا جذبہ نہیں, بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے پھرنا, اپنی جان مال لگانا. بھوک برداشت کر رہے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہیں. ایک جماعت گئی, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ, سننا ذرا دھیان سے. آج ہم دعوت و تبلیغ کی برکت سے مددوں کے برکتوں کے واقعات کہنے سننے میں لاتے ہیں. یہ مددیں کیوں آئی, یہ برکتیں کیوں آئی, وہ اعمال کو نہ ہم کہتے ہیں نہ سنتے ہیں. صحابہ اپنی جان و مال کو لے کر پھرتے تھے انسانوں کے ہمدردی اور بھلائی میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. آج انسانوں کو معلوم نہیں کہ بغیر ایمان کے اسلام کے جائیں گے تو جہنم کی آگ میں تڑپیں گے, جلیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح 300 آدمی کا قافلہ لے کے نکلے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑی سی کھجور ان کو دے دی. وہ کھجور کھاتے تھے, ایک ایک کھجور ملنے لگی, ایک ایک کھجور. کارگزاری سننے والوں نے پوچھا, حضرت ایک کھجور میں کیا ہوتا تھا؟ کہنے لگے وہ تو ایک کھجور کی قدر تب آئی جب ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی. دیر تک چوستے رہتے تھے, پیٹ بھر کے پانی پیتے تھے. یہی ناشتہ ہے, یہی کھانا ہے, یہی رات کا کھانا ہے. 24 گھنٹے میں ایک کھجور اور پانی. ایک نے بھی نہیں کہا واپس چلے جائیں گے, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. چلتے رہے. اللہ نے ایک مچھلی دکھائی جس کا نام عنبر. ایسے نظر آیا جیسے سمندر کے کنارے ٹیلا. قریب گئے تو مچھلی, اس میں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے نکالے, اس کو بھونے, اس کو کھائے, اپنے پاس رکھے. لکھا ہے حیات الصحابہ میں, ایک آنکھ کے اندر صحابہ چربی لینے کے لیے جو اترے تو 13 صحابہ اندر اترے. وہ کہتے ہیں نہ ہم کو باہر والے نظر آ رہے تھے اور نہ باہر والے ہم کو دیکھ پا رہے تھے. اتنی بڑی ایک آنکھ تھی. لکڑی کا کانٹا جسے ہڈی کہتے ہیں, کمان بنایا, اونچے صحابی کو اونچی سواری پہ بٹھایا تو اس کے نیچے سے گزر گئے, ان کے سر پر وہ کانٹا نہیں لگا. اتنی بڑی مچھلی 300 لوگ کھا رہے ہیں. حالانکہ روزانہ 3 اونٹ ذبح کرنا پڑتے تھے اگر اتنے سانوں کو کھلاؤ. یہ 300 کھا رہے ہیں اور 1 مہینے تک کھائے. جب جماعت واپس آئی, کارگزاری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے جھولوں میں وہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہے. آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو لیا, نوش فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے سے تمہیں برکت والی روزی دی گئی. کام کریں گے, اپنے مقصد پر آئیں گے, اللہ اپنی قدرت سے تمہاری روزی کا انتظام کرے گا. بلکہ تمہاری نہیں, اللہ تمہاری 7 اولادوں تک, تمہاری 7 نسلوں تک برکت کا انتظام کریں گے. تمہارے پوتے کے پوتے, ان کے پوتے, ان کے بیٹے, اللہ وہاں تک کے روزی کا, برکت کا, ہدایت کا, تربیت کا انتظام کریں گے. آج جماعت میں کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ان کا ایڈمیشن کرنا ہے, ان کو اونچی کلاسوں میں ڈالنا ہے, ان کا نکاح کرانا ہے, ان کا مکان بنانا ہے, ان کی نوکری کے انتظام ہے. ہماری پوری زندگی ان بچوں کے لیے نکل گئی. بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی آخرت کا کیا, ہماری آخرت کا کیا؟ اگر آپ نے اپنے دین کے کام کو اپنا مقصد بنایا تو آپ نہیں, آپ کی اولادیں. بعض علماء فرماتے ہیں 100 نسلوں تک اللہ رحمت اور ہدایت اور برکت کے انتظام کریں گے. ابھی ایک صاحب ملاقات ہوئی, وہ پوتے ہیں ایک بڑے عالم کے. جب ان کے سامنے یہ برکتوں کی بات ہوئی, کہنے لگے میں سوچتا تھا ہمارے دادا جان کیا پڑھتے ہوں گے کہ اتنی برکتیں ہمارے خاندان میں, نہ بیماریاں ہیں, نہ کوئی ظالم مسلط ہے, جو کام کرو آسان, سفر کرو آسان, ہر جگہ خوشیاں ملتی ہے. وہ کیا دعا پڑھتے ہوں گے؟ تو میں نے بتایا کہ دیکھو حدیث اور قرآن میں لکھا ہے صاف صاف کہ 7 پشتوں تک کے اللہ رحمتیں اور برکتیں اتاریں گے. ابھی تو آپ نے 4تھی نسل دیکھی ہے, 3 نسل اور آئے گی, اللہ ان کو بھی برکتیں دیں گے. میرے دوستوں, صحابہ نے حوصلہ دکھایا, اللہ نے ان کی اولادوں کو کیسا کر دیا, کتنی نعمتوں سے نوازا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد جب گھر میں داخل ہوئے تو بچیوں نے منہ پہ کپڑا رکھا تو خادمہ نے جلدی سے کہا, حضرت عمر نے کہا ارے تم ابا سے پردہ کرنے لگی, کیا پڑھ لیا تم نے؟
تو خادمہ نے کہا جلدی نہ کیجئے امیر المومنین، 3 بر اعظم پر حکومت ہے، رعب اور دبدبہ ہے، خزانے ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس خادمہ نے کہا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے، آج آپ کی بچیوں کے پاس روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی تو کچی پیاز سے روٹی کھائے ہیں، منہ میں بدبو آ رہی ہے، آپ کو بدبو پسند نہیں ہے اس لیے اپنے منہ پر کپڑا رکھا ہے۔ بادشاہت کا وقت ہے، آج تو کوئی تھوڑا سا ذمہ دار بن جائے اس کے وہاں اللے تللے ہوتی ہے، زمین قبضہ کر رہا ہے، دوسرے کی مال چھین رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اور وہاں یہ ہے اپنے بچوں کو کچی پیاز سے روٹی کھلا رہے ہیں۔ شہزادیاں ہیں، شہزادے ان کی اولاد ہیں، لیکن ایک وقت آیا بڑے محدث بنے، بڑے عالم بنے، بڑے معلم بنے، ان کے بچوں کے پاس لوگ آ کر علم لیتے تھے اور سینکڑوں لوگ لیتے تھے، تعلیم کے بعد اعلان ہوتا تھا تم نے علم لیا ہے اب ہمارے دسترخوان پر کھانا بھی کھا کر جاؤ۔ ایسے معلم بنے، ماں باپ کے تقوی کا اثر اولاد میں جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم اپنے بیوی بچوں کو اگر اللہ کا تعارف نہیں کراؤ گے تو یہ بیوی بچے تمہاری شکایت کریں گے، تمہارے مخالف ہوں گے، اور تم ان کے دل میں اللہ کا یقین بٹھاؤ گے تو اللہ ان اولادوں کو ایسا کریں گے، یہ بیوی بچے تمہارا تعاون کریں گے اور تمہاری شکایت نہیں کریں گے، اپنے اعمال کے راستے سے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرائیں۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، یہ اجتماع، یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری کوشش اس بات کے لیے ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اپنی جان و مال لگانا اور سب کی بھلائی چاہنا۔ دل گردے کا کام ہے، حوصلہ دکھانے کا کام ہے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مددیں آئی ہیں، اگر آج کے کمزور مسلمان اس محنت کو کریں گے صحابہ کی طرح 10 گنا مدد اللہ کر کے دکھا۔ وہ تو حوصلہ دکھانا ہے، ہمت دکھانا ہے۔ تمام صحابہ اللہ کے راستے میں جو پھرتے تھے نا، یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پاس ساری چیزیں ہوگی، بھوکے پیاسے چلے ہیں، پیر میں چپل نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پیدل چلے ہیں، قربانی دیتے تھے۔ آج ہم بیان سن کر ہم سمجھ لیتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ صحابہ اللہ کے راستے میں جب جاتے تھے بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں صاف ستھری بات کرتے تھے، اس بادشاہ کے نہ مال سے، نہ اس کی طاقت سے، نہ اس کی حکومت سے کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ نہ دل میں لالچ ہے، نہ دل میں خوف ہے۔ وہ دائی جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں لالچ بھی نہیں، اس کے دل میں خوف بھی نہیں۔ یہ محنت کا عنوان ہے۔ یہ سارا مجمع جو قربانی دے کر آیا ہے، اگر یہ بھی ارادہ کر لے تو اللہ ان سے بھی ہدایت کا کام لے لے۔ خوش نصیب بن جاؤ، سعادت مند بن جاؤ۔ اسباب نہیں اسباب دیں گے، صلاحیت نہیں صلاحیت دیں گے، فرصت نہیں فرصت دیں گے، عملہ نہیں عملہ دیں گے، بس سچا حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام کے تمام صحابہ نے پوری دنیا میں جا کر یہ بات بتا دی۔ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن ملک شام کے اندر ہیں۔ حضرت معاذ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ گئے، دونوں بیویوں کا ایک دن میں انتقال ہوا، دونوں کو ایک قبر میں اتارا گیا۔ بیٹا عبد الرحمن ان کا انتقال ہوا، حضرت معاذ کا انتقال ہوا، باپ بیٹے کی قبر بازو بازو میں۔ سارے عالم کے اندر صحابہ نے جو قبریں بنائی، آپ دیکھو، ملک و مال اور دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں تھا، یہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، آپ کو اس دعوت کی محنت سے محبت دی ہے، آپ ارادہ اور حوصلہ کرتے ہیں لیکن گھبرا جاتے ہیں۔ صحابہ سچے تھے، ہمت کے ساتھ کام کرتے تھے، ملکوں میں جاتے۔ مغیرہ ابن شعبہ رستم کے دربار میں صاف ستھری بات، اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو سمجھا رہے ہیں، ایک بادشاہ کو بھی ہوش میں لا رہے ہیں۔ کیا کہا معلوم ہے؟ بادشاہ سے کہا یہ محل، یہ خزانہ، یہ زمین کا غلہ
یہاں کا نفع وہ سب ہمارا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی تمہارا کیسے؟ یہ تو ہمارا ہے، تمہارا کیسے ہو گیا؟ کہا ہمارے نبی نے اسی بات کو تو سمجھا کے بھیجا ہے ہمیں۔ کہا تمہارے نبی کو کیا خبر؟ کہا جی ان کو کیسے خبر نہیں، ان پر اللہ کا کلام اترا ہے۔ یہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اعمال کی محنت کرو، اللہ زمین کی خلافت اور بادشاہت دیں گے۔ تو یہ سارا سب کچھ تو ہمارا ہے کیونکہ ہم ایمان اعمال کی محنت کرتے ہیں۔ تو گھبرا کے کہنے لگا اچھا اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو؟ دیکھیں آپ، گھبرا گیا فوراً بادشاہ اور سادے سیدھے ایک صحابی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اسلام قبول کر لو، سارا محل، ساری حکومت، سارا ملک، سارا خزانہ، ساری پیداوار، نفع، یہ سب کچھ تمہارا ہے، ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دشمن کہہ رہا ہے ایسا اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ تو اس نے پیترا بدلا کہ اچھا اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو؟ کہا پھر ہم آپ کے ملک میں رہیں گے، آپ کے مالداروں سے لیں گے، آپ کے غریبوں کو دیں گے۔ کہا اچھا یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، ہمارا مال ہمارے ہی ملک میں، ہمارے غریبوں کو۔ میں نے کہا نا کوئی عہدہ، کوئی مال، کسی چیز، کسی زمین کا جذبہ نہیں تھا لینے۔ مسلمان جب تک اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا تب تک اس کی دعوت میں اثر نہیں آئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو کہا کہ بھئی تمہارے ایک اور آدمی کو بھیجو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن ربیع ابن عامر آئے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آئے ہیں، کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے دوستو حضرت ربیع ابن عامر کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کو سمجھا دیا ہم دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بولو اللہ نے ہمیں، ہم اس ملک میں آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کے مال، ان کے عہدوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تمہیں بندوں کی بندگی سے، بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی بندگی میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، تمام دنیا کے مذاہب جس میں ظلم ہے، جس میں زیادتی ہے، اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، ارے تم دنیا کی تنگی میں پڑے ہو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے کس سے کہہ رہے ہیں صحابی؟ بھول گئے آپ لوگ۔ ارے رستم سے، ایک بادشاہ سے، ایک حکومت کی طاقت رکھنے والے، ایک خزانے کا مالک، اس سے کہہ رہے ہیں تم دنیا کی تنگی میں پڑے ہو، اس دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لانے کے لیے بھیجے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا تم امیر ہو؟ کہا نہیں میں امیر نہیں۔ دیکھو میرے کام کرنے والے ساتھیوں، عملے کے درمیان وحدت کلمہ، وحدت فکر ہونا چاہیے۔ ایک بات، ایک فکر۔ حضرت ربیع ابن عامر نے کہا میں امیر تو نہیں ہوں لیکن ہماری پوری جماعت، ایک فرد بھی کوئی بات کہے امیر بھی اس کو کہتا ہے، ساتھی بھی اس کو کہتا ہے۔ اللہ کی مدد لینے کے دو بڑے سبب، ایک انفرادی دعوت، ایک مسلمانوں کی اجتماعیت۔ طے کرو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ہر ممکن کوشش کرو، آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھو، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مت لڑو، مسلمان کا ادب احترام کرنا، سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے برادر وطن کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ جب ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو اس پر لے آئیں گے پھر اللہ کی مدد کو دیکھیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے، اس ملک میں رہنا ہے، اپنے اخلاق بتاؤ، اپنے معاملات دکھاؤ، اپنی معاشرت دکھاؤ۔ نماز تمہاری مسجد میں ہے، روزہ تمہارے پیٹ میں ہے، حج تمہارا مکے میں ہے، زکوٰۃ تمہاری مسلمانوں میں ہے۔ ارے اپنے برادر وطن کو کیا دکھایا؟ وہ نقصان پہنچائے تم احسان کرو، اخلاق دکھاؤ، معاملات دکھاؤ، پاکیزہ معاشرت دکھاؤ۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو ہندہ
اور ابو سفیان چپکے سے دیکھنے لگے کہ مسلمان کیا کریں گے. عام طور پر یہ ہوتا تھا جو علاقہ فتح ہوتا تھا مردوں کو مار دیا جاتا تھا, عورتوں کو باندی بناتے تھے, بچوں کو غلام بناتے تھے, مال ہڑپ کر لیتے تھے. لیکن آج تو کوئی چیخ نہیں, کوئی چلانے کی آواز نہیں. کیا بات ہے؟ تو دیکھا سب کے سب حرم شریف میں اللہ کی بندگی میں, طواف میں, نوافل میں, تلاوت میں, ذکر میں, دعا میں. یہ اعمال مساجد ان کے دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بن گئی. ہندا کتنی سخت عورت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ احد کے میدان میں شہید پڑے ہیں, سینہ چیرا ہے, کلیجہ نکالا ہے, انگلیاں کاٹے, ناک کان کاٹے, اور اپنے اس میں ہار بنا کے گلے میں پہنا ہے, اور کچا خون والا کلیجہ اپنے منہ سے چبایا ہے. عجیب بات لکھی ہے علماء نے, ذرا دھیان سے سننا, یاد آ گئی عرض کر دوں. عجیب بات لکھی ہے. ہندا اتنی سخت عورت تھی, اللہ نے دو باتوں کی وجہ سے ہدایت دی. ایک کلیجہ چبایا تھا, حضرت حمزہ کے کلیجے کا خون کا قطرہ ہندا کے پیٹ میں چلا گیا, اور وہ ایسے کہ اللہ میرے چچا کے خون کے قطرے قطرے کی حفاظت کرنا. تو ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بنی کہ ہندا کے پیٹ میں ان کے چچا کا قطرہ چلا گیا, اور دوسرا ذریعہ بنا ہندا کی ہدایت کا کہ اعمال مساجد. ہر مسلمان سے مطالبہ ہے اپنی مسجدوں کو ایسے آباد کرنا ہے, جماعتوں میں پھر پھر کر, دیہات دیہات, قریہ قریہ, علاقوں میں پھرو, ملکوں میں پھرو, اور وہاں کی مسجد کو اس طرح آباد کرو. ارے بھائی کرو گے؟ گھبرانا مت, گھبرانا مت. جب تم اس کام کو سچے ارادے سے کرو گے. آئے تھے اجتماع میں بیان سننے کے لیے اور یہاں تشکیل ہو گئی. گھبرانا نہیں, اللہ انتظام کریں گے. تم گھر نہیں جانا, تم یہیں سے 4 مہینے کے لیے چلے جانا. کیوں بھائی سب ارادہ کرتے ہیں؟ اب تو انشاءاللہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تمہارا. ارے سچا ارادہ کرتے ہو؟ دیکھو علماء کی تشکیل پہلا سال, علماء کی تشکیل جس نے 1 سال لگایا, دوسرے سال عربوں میں, تیسرا سال برازیل, ارجنٹینا, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ان ملکوں میں ماشاءاللہ علماء کی جماعتیں نکل رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں علماء نے 2 سال لگا چکے, تیسرے سال کے لیے تیار ہو گئے. تو سارے مجمع میں جتنے علماء ہیں وہ کھڑے ہو کر کہیں ہم بھی 3 سال پورا کریں گے انشاءاللہ. ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کہاں کہاں علماء ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بتاؤ دور ہو, ماشاءاللہ دور بھی بتا رہے, اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا سب نیت کر لو ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے بولو کب تک کرو گے؟ 4 مہینے تک یا موت تک؟ اور پوری دنیا میں کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون کرے گا. اچھا آپ دیکھو تشکیل ہو رہی ہے, آپ ہمارا ساتھ دو, انشاءاللہ اذان بھی ہوگی, نماز کی تیاری کا موقع دیں گے, پورا انتظام ہوگا, لیکن آپ ہمارا ساتھ دو. کیوں بھائی ساتھ دو گے؟ جو چلنے پھرنے لگے کھڑے ہو اس کا ہاتھ پیر پکڑ کے اس کو بٹھا لو. پہلا کام نقد بتاؤ, بیرون 5 ماہ کے لیے, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ کھلا خرچہ. جو تیار ہو جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ, اللہ آپ کی مدد کرے گا. بولو کھڑے ہو جاؤ ہمت کے ساتھ. کھڑے رہو, تھوڑی دیر کھڑے رہو. جتنے لوگ بیرون کا ارادہ کریں کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے لکھاؤ, اپنے اپنے حلقوں سے لکھاؤ کہ ہم جماعت دیں گے بیرون 5 ماہ کی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اچھا سب نیت کر لو ہر سال 6 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. 6 مہینے مقام پر, 6 مہینے پھرنے پر. کیوں بھائی تیار ہو؟ کون کہتا ہے میں لگاؤں گا 6 مہینے؟ اچھا ہر سال 4 مہینے والے, نقد 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے وہ بتاؤ. اجتماع سے 4 مہینے فرماؤ. یہ لو ادھر آ جاؤ, بتاؤ. ابھی آزاد تشکیل کیوں بولو ہر سال 4 مہینے. ذرا کھڑے ہو جاؤ نا, نقد 4 مہینے والے بھی. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے, درمیان میں پوری رات ہے, اللہ سے مانگیں گے اور کل چلے جائیں گے. کون کہتا ہے میں کوشش کروں گا؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. ماشاءاللہ
ہر سال 4 مہینے نقد 4 مہینے. چلو کوئی بات نہیں. کہاں کے ہو؟ کھڑے ہو ماشاءاللہ بیت پر. بہت اچھا, اللہ قبول فرمائے. اچھا ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہو تو صحیح کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ 4 مہینے جائیں گے, نقد بھی جائیں گے اور رمضان سے پہلے جائیں گے. ذرا کھڑے ہو کے ایک مرتبہ بول دو. سب کھڑے ہو کے بولو انشاءاللہ ہم جائیں گے. دور والوں کو بھی کھڑے کرو, نزدیک والوں کو بھی کھڑے کرو, جو کھڑے ہیں بیٹھے ہو کو کھڑے کرو. اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو جاؤ, اللہ آپ کی کمر سیدھی کر دیں گے, شیطان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی. کیوں بھائی تیار ہو؟ بتاؤ, نقد بھی تیار اور رمضان سے پہلے تیار. کیوں بھائی سب اپنا نام لکھاؤ گے؟ ذرا نزدیک آ جاؤ نا, جو نام لکھائے گا سب قریب آ جاؤ. آ جاؤ سب قریب آ جاؤ. آ جاؤ نقد والے بھی آ جاؤ. جو آپ ہی آئے, چاہے اکیلے ہو, 2 آدمی ہو, 5 آدمی ہو, جماعت بنی ہو نہ بنی ہو, اب ارادہ ہوا ہے, کوشش کریں گے سب یہاں کے نام لکھا. جو نام لکھا ہے قریب آ جائے. ماشاءاللہ آ جائے, قریب آ جائے. جو حضرات اللہ کے راستے میں نقد جا رہے ہیں اور ابھی جو ارادہ کیا وہ بھی قریب آ جائے. ماشاءاللہ آ جاؤ, قریب آ جاؤ. حضرت فرمانے قریب آ جاؤ بھائی. ماشاءاللہ قریب آ جاؤ. آپ حضرات تشریف رکھیں, قریب آ کر بیٹھ جاؤ بھائی نام لکھنے کے لیے. تشکیل والے ساتھی نامہ لکھیں. خطے والی جماعت جو ساتھی ذرا سن لیں بھائی. جو حضرات 4 ماہ کے لیے نقد تشریف لائے ہیں اور بیرون کے لیے, وہ حضرات جو ہے تشکیل کے کمرے میں لے جا کر ان کو پہنچانا ہے. یہ جو ہے خطے والی جماعت کے ذمہ دار ساتھی اس کی فکر کریں. بیٹھ جاؤ بھائی, نامہ لکھا ہے. آپ کا خطہ نمبر کیا ہے؟ تشکیل کا ہاں تشکیل کمرہ بھائی. تشکیل کا جو کمرہ اس طرح سیدھا طرف ہے نا, وہاں پر جا کر جو اپنا نام لکھا ہے تاکہ آپ کی ترتیب بنے گی اور جماعت بندی ہوگی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بسرات بیرون کے لیے ماشاءاللہ اس میتکور سے نا پولیوندلہ سے مسورات کی جماعت مکمل ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جو حضرات نقد تشریف لائے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, تو حضرات جو ہے تشکیلی کمرے میں چلے جائیں بھائی. سیدھا حی علی الصلاۃ کی طرف جو ہے چلے جائیں اور اپنا نام لکھائیں بھائی. جماعتوں کے ذمہ دار بھی جا کر پوری جماعت کا نام لکھائیں. جی ان کے ساتھ چلے جاؤ بھائی, ہمارے عبداللہ بھائی کے ساتھ چلے جائیں. ہاں اب لے جاؤ. ماشاءاللہ کڑپا سے ایک جماعت ہے 4 ماہ کی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. وہ کرنول ضلع سے جو ہے پورے جو ہے 44 جماعتیں ہیں, بیرون کی جماعتیں ہیں. الحمدللہ اس سے پہلے جو ہے جن کے تفقد بھی ہو چکا ہے اور جن کے لسٹ بھی آئے ہیں, وہ سارے حضرات جو ہے تشکیلی کمرے میں پہنچا. انشاءاللہ جو ہے تشکیل والے انتظار کریں. اور ضلع کڑپا سے جو ہے 12 جماعتیں ہیں. کڑپا ضلع سے بیرون کی 5 ماہ کی جماعتیں جو ہے 12 جماعتیں ہیں. وہ ذمہ دار حضرات جو ہے وہ بھی جو ہے تشکیلی کمرے میں پہنچ جائے. ہاں بھائی, جو خطے والی جماعت کے ذمہ دار ہیں, جو حضرات نام دیے ہیں اور آپ کو جماعت بندی کر کے آئے ہیں, ان کو بھی جو ہے تشکیلی کمرے میں پہنچ جائیں. ان کا نام لکھے, ان کی جماعت بندی ہوگی اور ان کو جماعت نمبر بھی دیا جائے گا. ماشاءاللہ آپ نام لکھائیں نا, وہاں تشکیل کے کمرے میں چلے جائیے. نام لکھا وہاں چلے جائیے کیونکہ وقت قریب ہے.